تو وہ نام روح کو ایک نیا ولولہ، نئی طاقت اور نئی محبت بخشے گا۔ اس کے نور سے روح کا تعلق دوبارہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ ذکر قلب جو ہے ذکر روح کا وسیلہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بغیر ذکر قلب کے ذکر روح نہیں چل سکتا۔ ذکر روح کی طرف پہنچنا ہے تو پہلے ذکر قلب کی طرف جانا ہو، ہے کہ نہیں؟ ذکر قلب ذکر روح کا وسیلہ ہے، جیسا کہ بندگی یعنی نماز روزہ ذکر قلب کا وسیلہ ہے۔ اگر کسی کی روح اللہ کے ذکر میں لگ گئی تو وہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ترازو یوم محشر کا بھی خوف نہیں، اگر روح ذکر میں لگ گئی۔ ترازو اور یوم محشر کا خوف نہیں، روح کے آگے کے ذکر اور عبادت اس کے بلند مراتب کے شواہد۔ جن لوگوں کی منزل قلب سے روح کی طرف رواں دواں ہے وہی دین الہی میں پہنچ چکے یا پہنچنے والے ہیں۔ ان کو کتابوں سے نہیں بلکہ نور سے ہدایت ہے، اور نور سے ہی باز گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو سن کر یا محنت سے بھی اس مقام سے محروم ہے وہ اس سلسلے میں شامل نہیں ہے۔ اگر ذکر قلب اور روح کے بغیر خود کو اس سلسلے میں متصور کیا، نہ آپ کا ذکر قلب چلتا نہ روح چلتا، اور آپ اپنے آپ کو کہیں جی میں امام مہدی کا پیروکار ہوں یا میں دین الہی میں ہوں، یا ان کی نقل کی، تو وہ زندیق ہے۔ جبکہ عام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ عبادات اور مذہب ہیں۔ عام لوگ ہدایت کا ذریعہ آسمانی کتب ہیں، وہاں سے ہدایت ملے گی۔ شفاعت کا ذریعہ نبوت اور ولایت ہے۔ بہت سے مسلم ولیوں کی شفاعت کو نہیں مانتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کری تھی کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ پھر ٹائٹل دیا ہے سرکار نے روحوں کا دین، عشق الہی، دین الہی والوں کی پہچان۔ فرمایا کہ جس میں سب دریا ضم ہو جائیں وہ سمندر کہلاتا ہے، اور جس میں سب دین ضم ہو کر ایک ہو جائیں وہی عشق الہی اور دین الہی ہے۔ جتھے چار مذہب آ رلدے ہو، سلطان صاحب نے کہا۔ اچھا، کوئی دین الہی میں پہنچ گیا ہے، اس کی ابتدائی پہچان ہے اور پھر انتہائی پہچان ہے۔ یعنی ایک تو اس کی پہچان ہے بیسک، پریملن یعنی پرائمری، اور دوسری ہے الٹیمیٹ پہچان۔ تو پہلی پہچان کیا ہے؟ جب قلب اور روح کا ذکر جاری ہو جائے، چاہے عبادت سے ہو یا کسی کامل کی نظر سے، دونوں حالتوں میں وہ ازلی ہے۔ گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، جب قلب اور روح دونوں ذکر میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، یعنی شروع ہو جائے گی نفرت، یار یہ صحیح کام نہیں کرے۔ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس پر ملامت ہو کہ گناہ پسند نہیں آتے اب، لیکن پھر بھی کوئی ہو گیا گناہ تو اس کے اوپر بڑا جو ہے آپ کو یعنی ملامت ہوگی، بڑی ریمورس جیسی فیلنگ ہوگی۔ You'll regret doing it. I shouldn't have done that. Why did I do it? یعنی اس طرح کی فیلنگز ہوں گی انسان کو۔ اور اس سے بچنے کی ترکیبیں سوچے گا۔ جب قلب اور ذکر، روح میں ذکر چلا جائے گا نا، اور دونوں ذکر میں لگ جائیں گی،
تو آدمی کو گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے گا اس سے تو بعد میں بڑا پچھتاوا ہوگا، اور پچھتاوے کے ساتھ ساتھ وہ سوچے گا یار میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں، اب کیسے میں اپنے آپ کو روکوں کہ کبھی گناہ نہ ہو، سوچے گا ترکیب۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل سے نکلنا اور اللہ کی محبت کا غلبہ شروع ہو جائے، یہ ابتدائی پہچان ہے۔ دنیا کی محبت آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گی، دنیا کی، اور اللہ کی محبت جو ہے غالب آ جائے گی۔ آدمی پھر یہ سوچے گا کہ یار کیا کرنا ہے، یہ لے کے وہ لے کے، چھوڑو، اللہ کی محبت ہی کافی ہے۔ آہستہ آہستہ اس طرف انسان آ جائے۔ حرص و حسد، بخل اور تکبر سے چھٹکارا محسوس ہو یار اب جی نہیں چاہتا۔ حرص، حسد، بخل اور تکبر، یہ چیزیں اب آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ نہ کسی چیز کی حرص ہے کہ میرے پاس بھی یہ ہو، اور لوگوں کے پاس ہے تو حسد نہیں محسوس ہوتا اب کہ ٹھیک ہے یار۔ نہ کسی بات کا تکبر ہے، نہ بخل ہے، ان سے چھٹکارا محسوس ہوگا۔ زبان کسی کی غیبت سے باز آ جائے، غیبت نہیں کریں گے پھر آپ، باز آ جائے گی زبان، غیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عاجزی محسوس ہو، یعنی کہ جی میں تو بہت بڑا روحانی بن گیا ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، یہ چیز نہیں ہوگی۔ بس کرم ہونے کے باوجود بھی کہے گا بس یار ان کی عطا ہے، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ لیکن یہ صرف زبانی کلمات نہ ہوں، اندر کی فیلنگ، اندر کے محسوسات ایسے ہونے چاہیے۔ کنجوسی کی جگہ سخاوت اور جھوٹ جاتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کنجوسی کی جگہ پھر سخاوت آ جائے گی۔ سخاوت سمجھتے ہیں نا؟ اچھا، اب سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے بانٹنا شروع کر دیں، نہیں، سخاوت یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ اپنی ذات پر کم لگائیں اور رب کے لیے زیادہ خرچ کریں، رب کے لیے زیادہ خرچ کریں۔ حرام خواہشات نفسانی، حرام خواہشات نفسانی حلال میں تبدیل ہو جائیں، کہ اب جو نفس کی جو خواہشات ہیں نا، نفس کی جو خواہشات ہیں، تو نفس کی جو کچھ خواہشات نفس کی ایسی ہیں کہ جن کو ہمارے مذہب نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک حلال طریقہ رکھا ہے اور ایک حرام ہے۔ جب آپ کے اندر نور نہیں ہوتا، نفس طاقتور ہوتا ہے، تو آپ نفس کی اس خواہش کے لیے حرام طریقہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب آپ کا قلب اور روح اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے گا تو جو نفس کی جو خواہشات ہیں نا حرام والی، اب نفس کے اندر وہ چاہت نہیں رہے گی۔ اب نفس یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یار مجھے اپنی یہ خواہش پوری کرنی ہے لیکن حلال طریقے سے کروں گا، حرام طریقے سے نہیں کروں۔ یعنی کوئی عورت پسند آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ ایسے ہی گرل فرینڈ بنایا اور ڈیٹنگ شروع کر دی۔ میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے گناہ اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، پاکستانی انڈین۔ تو حلال طریقہ کیا ہے نفس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا؟ وہ نکاح کر لے، ہے نا؟ جیسے ہمارے جو ہے پاکستان میں عامر لیاقت حسین صاحب ہیں، وہ نکاح کرتے رہتے ہیں، گناہ کا کام نہیں ہے، آئے دن نکاح کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ایک نکاح توڑا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی نکاح کریں۔
حرام مال، حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت ہو جائے، حرام مال، حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت ہو جائے، جی نہ چاہے کرنے کو۔ اور انتہائی پہچان کیا ہے؟ الٹیمیٹ، کہ چرس، افیون، ہیروئن، تمباکو اور شراب وغیرہ سے مکمل چھٹکارا ہو جائے، مکمل ان تمام چیزوں سے۔ اچھا، اب ابتدائی پہچان کے اندر یہ نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چرس، تمباکو وغیرہ اگر ابھی کوئی پی بھی رہا ہے تو پھر بھی وہ ابتدائی پہچان میں چلے گا، لیکن انتہائی پہچان کا مطلب ہے کہ اب وہ درجہ کمال پہ پہنچ گیا ہے، تو اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ چرس، افیون، ہیروئن اور ٹوبیکو اور الکوہل وغیرہ، یہ اس سے بالکل مکمل پرہیز ہو جائے گا، اور مقدس ہستیوں سے خواب، مراقبے یا مکاشفے کے ذریعے ملاقاتی ہو جائے، یعنی خواب میں، مراقبے میں، مکاشفے میں مقدس ہستیاں جو ہیں اس کو نظر آنے لگیں، نفس امارہ سے مطمئنہ بن جائے، امارہ سے، ہاں، لطیفہ آنا رب کے روبرو، اللہ اور بندے کے درمیان سب حجابات اڑ جائیں، دیدار الہی ہو جائے، باز گناہ اب گناہ نہیں کرے گا، عشق خدا، وصل خدا، بندے سے بندہ نواز بن جائے اور غریب سے غریب نواز بن جائے، یہ انتہائی پہچان ہے۔ اب اس کے بعد بڑا خوبصورت ایک نوٹ سرکار نے مستقبل کی تصویر کشی کی ہے، اس میں فرمایا کیونکہ اردو کا مزاج ہے، اگر آپ نے اردو کی لغت اور اردو کی گرامر پڑھی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ثقیل اور کتنی کمپلیکیٹڈ اردو گرامر سرکار نے استعمال کی ہے، کیونکہ جملے کی ابتدا کی ہے کیونکہ سے، کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گی، سرکار نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، اس میں مختلف دھرم کے لوگ، جو خاص لوگ ہوں گے نا ہر دھرم کے، وہ سب یہاں آ کے جمع ہو جائیں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے ازل میں رب کی گواہی میں ہی کلمے ولمے پڑھ لیے تھے، ادھر پڑھیں نہ پڑھیں خیر ہے، ادھر ہی پڑھا کے آئے ہیں یہ، کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گی، ہر آدمی نہیں آئے گا، ارے غیر نہ تو خیر، خاص جنہوں نے، کون خاص؟ جنہوں نے روز ازل میں رب کی گواہی میں، رب سامنے جب کھڑا تھا اس وقت ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہے۔ سرکار گوھر شاہی کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، تو سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، گوھر شاہی ویلکمز آل۔ سرکار گوھر شاہی کا فیض، محبت، قرب، عشق سب کے لیے، اس لیے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہر شخص اپنے مذہب کی عبادت کر سکے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہمارے اس سلسلے میں مختلف دھرم سے لوگ آئیں گے، اور وہ اپنے اپنے دھرم کے انوسار اپنی پوجا پاٹ کریں گے، اپنی عبادتیں کریں گے، اپنی سروس کریں گے، کسی کو کوئی روکا نہیں جائے گا۔ کل آ کے کوئی ہندو شامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو پوجا پاٹ کرنی ہے اپنے دھرم کے حساب سے، ہاں بالکل کرو، کسی کو روکیں گے تھوڑی ہے بھائی، کسی نے اپنے جوڈائزم کے حساب سے بات، تم بھی کرو۔ ان عبادتوں کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط سمجھتے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت کیوں دیتے؟ تو سرکار گوھر شاہی کا یہ طریقہ سنت محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ یہودی آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے عبادت کرنی ہے، آپ نے فرمایا یہ مسجد ہے ہماری، اس میں عبادت کر لو، عبادت تو اسی رب کی کرنی ہے نا، اپنے مذہب کے مطابق ہے تو کیا ہے، عبادت تو اسی رب کی ہے۔
تو حضور نے یہودیوں کو بھی مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی، عیسائیوں کو بھی دی، اور آج مسجد نبوی تو دور، مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے یہ لوگ، اور یہ مسلمانوں کو خیال نہیں آتا ہے۔ کتنا ظلم ہے نا، یہ ہے یا نہیں ہے ظلم؟ یا تو پھر یہ حدیثیں نکال دو، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کا جو ہے اجازت دی، عیسائیوں کو اپنی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی، اور تم لوگوں کو مکے مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہے، انہوں نے اپنی مسجد کے اندر عبادتیں کروائی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار یہ۔ اچھا، سرکار نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دھرم کے مطابق عبادت کر سکے گا، لیکن ذکر قلبی سب کا ایک ہوگا۔ ذکر قلب جو ہے، نام دان سب کا ایک ہوگا، یہ بھی اللہ ہو، یہ بھی اللہ ہو، یہ بھی اللہ ہو، یہ بھی اللہ ہو۔ عبادت کا وقت آئے گا، یہ سکھ دھرم کے حساب سے اپنی عبادت کرے گا، یہ ہندو دھرم کے مطابق، یہ مسلمان دھرم کے مطابق کرے گا۔ عبادتیں کر لو اس کی، لیکن سب کو اس تک جانا ہے، اس نام وہ ایک ہی دل میں آ جائے گا، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ذکر قلبی سب کا ایک ہوگا، یعنی مختلف مذاہب کے باوجود دل سے سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر جب دلوں میں اللہ آیا تو سب اللہ والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر رب کی مرضی ہے کہ ان کو اپنے تئیں رکھے یا کسی مذہب میں ہدایت کے لیے بھیج دے۔ یعنی کوئی مفید ہوگا، کوئی منفرد، کوئی سپاہی ہوگا، کوئی سالار۔ ان کی امداد اور ساتھ دینے والے گنہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے میں پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں کی جو اس سلسلے میں شامل ہوں گے نا، جیسے تم ہو، تو ان عام لوگوں کی جو اس سلسلے میں شامل ہو گئے، ان کی مدد کرنے والے گنہگاروں کو بھی مرتبہ اللہ دے دے گا، تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ ہائے ہائے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ جو لوگ اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے، یہ جو امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا یہ جو گروہ ہے، جو اس میں شامل نہ ہو سکے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے، کسی بھی دھرم میں ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایم ایف آئی کو گالیاں تک دیتے ہیں، جنہوں نے ایم ایف آئی میں 20 سال گزار دیے، اس سلسلے کو، اس تعلیم کو گالیاں دیتے ہیں، تو دجالی ہو جائے گے نا۔ جو اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے، ان میں سے اکثر شیطان دجال کے ساتھ مل جائیں گے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پھر 2 ٹولے ہو جائیں گے، ایک امام مہدی کا، ایک دجال کا۔ امام مہدی کے ساتھ سب دھرم والے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ سارے فرقہ پرست ہوں گے۔ پھر ان دونوں گروپس کی جنگ ہوگی، آخر میں ان دونوں ٹولوں کی زبردست جنگ ہوگی۔ عیسیٰ، امام مہدی، کال کی اوتار والے مل جائیں گے۔ عیسیٰ کے لوگ، کال کی اوتار والے لوگ، امام مہدی والے لوگ، یہ سب مل جائیں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ بہت سے دجالی قتل کر دیے جائیں گے، جو بچیں گے وہ خوف اور مجبوری کی وجہ سے خاموش رہیں گے۔ مہدی اور عیسیٰ کا لوگوں کے قلوب پر تسلط قائم ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ جدا جدا مذہب ختم، جدا جدا مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ مذہب رب کا پسندیدہ، تمام نبیوں کے مذاہب اور کتابوں کا نچوڑ، تمام انسانیت کے لیے قابل قبول، تمام عبادات سے افضل، حتیٰ کہ اللہ کی محبت سے بھی افضل عشق الہی ہوگا۔ جتھے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی۔
گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ لولاک لمحہ دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔ بنے گا سارا جہاں مے خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شعر اب ہوشیار ہوگا۔